الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لجمالها وحسبها ومالها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواہ البخاری ومسلم والجماعہ. محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت، اسلامی و دینی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج کے سماج میں مسلمان عمومی طور پر جن بہت ساری برائیوں اور گمراہیوں کا شکار ہیں، چاہے وہ اعتقاد کے باب سے ہوں یا عمل کے باب سے ہوں یا اخلاقیات کے باب سے ہوں، ہماری پوری نسل اور ہمارا پورا سماج دین مخالف حرکتوں میں ملوث ہے. ہمارے اخلاقیات بگڑے ہوئے ہیں، ہمارا سلوک شریعت کے مطابق نہیں، ہمارے اعمال سنت کے مطابق نہیں، ہمارے عقائد بھی توحید و سنت والے نہیں. ان خرابیوں کی بہت ساری وجوہات میں ایک وجہ ہماری تربیت میں خرابی بھی ہے. تربیت کے متعلق آپ نے بہت ساری چیزیں سنی ہیں اور بارہا ہمیں بتلائی جاتی ہیں کہ بچوں کی تربیت کس انداز میں کرنی ہے، بچوں کو ہمیں کیسے بڑا کرنا ہے، کیسے انہیں آداب سکھلانے ہیں. بلا شبہ یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں اور ہر مسلمان کو پوری ذمہ داری کے ساتھ ان باتوں کو لینا چاہیے. لیکن بسا اوقات تربیت کے متعلق ہمارے ذہنوں میں کچھ باتیں یا تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ تربیت شروع کہاں سے کرنی ہے، یا بسا اوقات ہم اپنے آپ کو حیران اور پریشان پاتے ہیں کہ اب حالات کا سامنا کیسے کیا جائے. اس سلسلے میں ابتدائی نقطہ، تربیت کا ابتدائی پہلو آج کوشش ہوگی کہ اس پر روشنی ڈالی جائے. میں نے اس کے متعلق آپ حضرات کے درمیان قرآن کریم کی آیت کا ایک مختصر سا ٹکڑا پڑھا ہے اور ایک حدیث نبوی پڑھی ہے. حدیث نبوی سے ہمیں پتہ چلتا ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اصحاب سنن کے یہاں بھی ہے، بیان فرماتے ہیں کہ تنکح المرأۃ، کہ عورت کی شادی جب کی جاتی ہے اور جب لوگ اس سے شادی کرنے کے لیے پیغام دینا چاہتے ہیں یا تلاش کرتے ہیں لڑکی کو، تو عموماً لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ لوگ یا تو خوبصورتی دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں، یا اس کے خاندان کو اور حسب و نسب کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں، یا اس کے مال کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں. یہ عمومی طور پہ
لوگوں کے توجہات ہوتے ہیں. ایک توجہ دین والا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دین کو دیکھ کر کے بھی شادی کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توجیہ فرمائی کہ فاظفر بذات الدین، تم دیندار لڑکی کو تلاش کرو اور اس کو حاصل کر کے اس سے شادی کر کے کامیاب ہو جاؤ. تربت یداک، تمہارے دونوں ہاتھ گرد آلود ہوں. یہ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے جو تشجیع کے طور پہ اور کسی کو ابھارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے مسلم نوجوان کو جس چیز پر فوکس کرنے کی رہنمائی فرمائی ہے وہ ہے خاتون کا دین، اس کی دینداری، اس کا اللہ تعالی سے رشتہ اور اس کی سیرت. یہ مسلمان کا مطمع نظر ہونا چاہیے. آخر کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اسلام چاہتا ہے کہ خاتون دیندار ہو، عورت جس سے شادی کی جائے وہ دیندار ہو؟ کیوں حدیث نبوی میں یہ وضاحت آئی اور اسلام کیوں اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے؟ کیونکہ پورے سماج کی بنیاد جن چیزوں پر رکھی جاتی ہے ان میں پہلی بنیاد کی جو دو اینٹیں ہوتی ہیں، ایک مرد اور ایک عورت، یہ دو مل کر کے وہ بنیاد رکھتے ہیں ایک خاندان کی، اور ایک خاندان سے دوسرا خاندان، اور خاندانوں سے مل کر پورا سماج بنتا ہے. لہذا سب سے پہلے ایک نوجوان کا فرض ہے کہ وہ اپنے لیے زوجہ صالحہ کا انتخاب کرے، نیک بیوی کا انتخاب کرے، دیندار عورت کا انتخاب کرے. کیونکہ وہ دیندار عورت اس کے لیے سب سے پہلے شوہر کے لیے، اس نوجوان کے لیے خیر و برکت کا سبب ہوگی، کیونکہ وہ رب العالمین کے حقوق کو جانتی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے فرائض کو ادا کرنے والی ہوگی، اللہ تعالیٰ سے اس کا ایک تعلق ہوگا، اور یہاں سے جب وہ تعلق اس کا اللہ سے مضبوط ہے تو وہی تعلق شوہر کے پاس آنے کے بعد اللہ کا تعلق جو ہوگا وہ اللہ کے ساتھ تو اس کو رکھے گا ہی، ساتھ میں اس شوہر کے حقوق ادا کرنے میں، اس کے ساتھ تعاون کرنے میں اس کو ابھارے گا. اور ایک یہ دو لوگوں کی جو زندگی شروع ہوگی وہ ایک صالح بنیاد پر ہوگی، نیک بنیاد پر ہوگی اور دین کی بنیاد پر ہوگی. جب اس معاشرے کے اس یونٹ کی بنیاد اور اس فیملی کی بنیاد دین پر ہوگی، اللہ کے اور اللہ کے رسول کے دین پر اور اس کی شریعت پر ہوگی، تو پھر یہ صالح یونٹ اور ایک اچھی اکائی، ایک نیک اکائی آگے جو اکائیوں کو جنم دے گی وہ بھی نیک ہوں گی. یہاں صرف عورت کے نیک ہونے کی بات نہیں ہے، بلکہ لڑکی کے ذمہ داران کو اور عورت کے اولیاء کو اور اس کے ولی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی کہ اذا آتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص آئے پیغام لے کر کے جس کے دین سے اور اس کے اخلاق سے تم راضی ہو تو پھر اس کو اپنی بیٹی دے دو، اور اس سے اپنی ولایت کے تحت جو آپ کی بیٹی ہو یا بہن ہو اس کی شادی کر دو. تو دونوں میں دینداری مطلوب ہے. ایسا نہیں کہ صرف عورت کی طرف دینداری کا بوجھ ڈال دیا جائے اور نوجوان بے دین ہو اور اجڑ ہو، دین سے، شریعت سے، اخلاق سے اس کا کوئی واسطہ نہ ہو. ایسا نہیں ہے، بلکہ عورت کے اندر جہاں دین مطلوب ہے وہیں نوجوان کے اندر اور لڑکے کے اندر بھی دین مطلوب ہے، بلکہ دین کے ساتھ ساتھ اس کے اخلاق کی بات کہی گئی ہے. عورت کے متعلق تو دین کی بات کہی، لیکن مرد کے ساتھ دین اور اخلاق دونوں جوڑا. کیوں؟ کیونکہ مرد اگر دیندار ہے اور اچھے اخلاق والا نہیں تو بھی معاملہ خراب ہوگا، اور اگر اخلاق تو ٹھیک ہے، نرم پہلو اس کی طبیعت میں ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ شفقت سے پیش آتا ہے، لیکن دیندار نہیں تو پھر وہ برائی کے راستے میں بھی شفقت کرے گا اور برے راستے پہ خود بھی چلے گا، اور اپنی بیوی کو اور اولاد کو برے راستے پہ چلتے دیکھے گا تو کچھ بولے گا بھی نہیں، سوچے گا کہ ڈانٹنا یا ناراض ہونا وہ اپنی جہالت کی وجہ سے یہ سوچے گا کہ یہ اخلاق عالیہ کے خلاف ہے. آج کے زمانے میں ہمارے معاشرے کے اندر اخلاق عالیہ اور اعلیٰ ظرفی اور اچھی تہذیب کی علامت یہ مانی جاتی ہے
کہ بس کچھ کہو مت, خوش رہو اور خوش رکھو, اطمینان سے رہو, کوئی ٹوکا ٹاکی نہ کرو, ڈانٹنے کا کام نہ کرو, چلانے کا کام نہ کرو, کسی کو ٹوکو مت, کسی کی برائی پر حرف نہ رکھو, یا آدمی اپنی بیوی کو برا نہ کہے, یا اس کی کسی غلطی پر ٹوکے نہ, یا اسے اچھی بات کی ہدایت نہ دے, اسے اچھی بات کی تلقین نہ کرے. آج کے زمانے میں اگر کوئی یہ امر بالمعروف کرتا ہے اور نہی عن المنکر کرتا ہے اپنے گھر میں, تو بیوی یا گھر کی عورتیں کہتی ہیں کہ یہ بہت بد زبان ہے, اس کا اخلاق اچھا نہیں, یہ اچھے سے رہتا نہیں, بیوی کو پریشان کرتا ہے, اس کی مرضی کے کام نہیں کرنے دیتا, اس کو اچھے سے نہیں رکھتا. کیونکہ یہ ہمارا معاشرہ پورا کا پورا جہالت زدہ ہے, ہمیں دین کے قوانین کا پتہ نہیں, ہماری تربیت دینی نہیں الا ماشاء اللہ. تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اچھائی کو اچھائی نہ سمجھ کر کے بسا اوقات اس کو اپنے انا پر لیتے ہیں, اپنے ایگو پر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی خرابی کہاں سے آتی ہے؟ اس لڑکی کو جو ماں باپ نے پالا تھا, ماں باپ کی تربیت ان کی اتنی خراب تھی کہ بچی ہو یا بچہ جو چیز مانگی, جس چیز کی ڈیمانڈ کی, اچھی ہو یا بری, جائز ہو یا ناجائز, کفایت کے دائرے میں ہو یا اسراف و تبذیر کے فضول خرچی کے دائرے میں, ہر تمنا کو, ہر آرزو کو, ہر مانگ کو جب پورا کیا اور ہر چیز پر ہاں کیا, کسی چیز پر روکا نہیں جب ماں باپ نے, تو پھر وہ لڑکی جب اپنے سسرال میں جاتی ہے اور شوہر کو اتفاق سے, اگر وہ دیندار ہو یا وہ کفایت شعار ہو, جب وہ اپنی بیوی کو ٹوکتا ہے کہ یہ چیز بہت یہ اسراف کے دائرے میں ہے, یہ قناعت سے باہر ہے, یا یہ اعتدال سے باہر ہے, یا یہ چیز غلط ہے, تمہارا یہ پہناوا غلط ہے, تمہارا یہ انداز غلط ہے, تمہاری یہ حرکت غلط ہے, جب وہ ٹوکتا ہے تو وہ اس کو اپنے لیے نیا سمجھتی ہے, عجیب و غریب سمجھتی ہے, اس کی طبیعت پر ناگوار گزرتا ہے, اور اس کے نتیجے میں وہ شوہر کو ان چیزوں میں بجائے اس کے کہ اس کی بات مانے, تکرار کرتی ہے, مقابلہ کرتی ہے, مخالفت کرتی ہے, اور پھر مسائل بڑھتے ہیں. تو مراد یہ ہے کہ تربیت, وہ تو مسئلہ دوسرا ہو گیا کہ وہ تربیت کہاں سے آئی, لیکن ہماری ذمہ داری ہے, اور خاص کر نوجوانوں کی جو شادی کی عمر کے قریب ہیں یا شادی کرنا چاہتے ہیں, ان کی ذمہ داری ہے. سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق, یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, اے نوجوانوں تم میں سے جو شخص شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے, شادی کے اخراجات برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے, فلیتزوج, تو چاہیے کہ فوراً وہ شادی کر لے, وہ اس میں دیری نہ کرے, ٹال مٹول نہ کرے, بلکہ جتنا جلدی ہو سکے وہ شادی کرے. فمن لم یستطع, اگر کسی کے پاس طاقت نہیں, فوری طور پر وہ بے روزگار ہے, یا حالات اس کے ایسے نہیں ہیں کہ وہ اپنی ایک بیوی کو لائے اور لانے کے بعد اس کو گھر میں جگہ دے سکے رہنے کی, کھلانے کے حالات نہیں ہیں ابھی وقتی طور پہ, تو پھر فعلیہ بالصوم, تو ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے, وہ روزہ رکھے, کیونکہ صوم جو رکھے گا فإنہ لہ وجاء, یہ صوم اس کے نفس کو کچل دے گا, اس کی شہوت کو کچل کے دبا دے گا, اور اس کے طبیعت کے اندر تدین پیدا کرے گا, دینداری پیدا کرے گا, اللہ کی طرف لے کے آئے گا. تو پھر یہ ہے اسلام کی تربیت, کہ پہلے نوجوان کو تربیت کی جا رہی ہے جو شادی کے قریب ہے, کہ یا تو شادی کرے یا روزہ رکھے. اب روزہ رکھے گا تو اللہ سے تعلق جڑے گا, تو دین اس کا اچھا ہوگا, اور جب وہ خود خطبہ لے کر کے پیغام لے کر جائے گا کسی کے پاس, تو لوگ جانیں گے اس کو کہ نوجوان دیندار ہے, کیونکہ روزہ رکھتا ہے تو نماز 5 وقتہ پڑھتا ہے, اور عموماً اچھے اخلاق میں رہتا ہے. روزہ انسان کو بری بات کہنے سے, برے گالی گلوچ کرنے سے, برے سلوک کرنے سے, لوگوں کو تکلیف دینے سے روکتا ہے, تو پھر اس کا اخلاق اچھا ہوگا, اس کا کردار اچھا ہوگا, وہ اللہ والا بنے گا. اور جب وہ اچھے کردار کا ہوگا, اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص روزے سے ہو اور اس کو کوئی دوسرا شخص فَإِن قَاتَلَهُ أَحَدٌ, اگر کوئی اس سے قتال کرنے لگے, جنگ کرنے لگے, لڑائی
करने लगे, झगड़ा करने लगे, तो उससे कह दे कि भाई मैं रोजे से हूं, यानी मैं तुमसे जंग नहीं करूंगा, लड़ाई नहीं करूंगा, क्योंकि मैं रोजेदार हूं। जब वो ये ऐसे मवाकिफ से गुजरेगा, वो नौजवान जो अभी रोजगार की वजह से या घर ना होने की वजह से किसी वजह से शादी को टाल रहा है और रोजा रख रहा है, तो उसका रोजा उसको एक तरफ रब से जोड़ेगा, दीनदार बनाएगा, नमाज का पाबंद बनाएगा, दूसरी तरफ लग़्व चीजों से, बुरी चीजों से, बुरी निगाह से, बुरी बात सुनने से, बुरी बात बोलने से, झगड़े से रोकेगा। और अगर किसी ने उससे झगड़ा कर लिया तो वो कहेगा कि मेरे भाई मैं रोजे से हूं, मैं झगड़ा नहीं कर सकता, मैं लड़ाई और बुराई बुरी बात नहीं कह सकता। तो इससे उसका अखलाक जाहिर होगा, अच्छे अखलाक की तरबियत होगी। यह है वो तरबियत जो इस्लाम ने की कि नौजवान पहले अपने आप को तरबियत करे, उसके बाद खितबा देने के लिए आगे बढ़े, और जब पैगाम लेकर के आए और लड़की का बाप या उसका भाई या उसका चचा जो भी उसका वली हो, वो वली देखे कि पैगाम किसका आया है। ये ना देखे कि कौन करोड़पति है, कौन लखपति है, कौन इंडस्ट्रियलिस्ट है, या कौन इतना फला मशहूर और मारूफ है, फला ओहदे पर है, फला नौकरी पर है। कतई नहीं, शरीयत कहती है कि सिर्फ ये देखो कि वो दीनदार है और अच्छे अखलाक का है। तो अच्छे अखलाक का और दीनदार का लड़का हो, दीनदार लड़का हो, तो फिर फज़व्विजू हो, तो शादी कर दो। वइल्ला तफ़अलू, अगर तुम ये नहीं करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन कबीर, हदीस में आता है कि फिर अगर तुमने ऐसा ना किया, उस नौजवान को अपनी बेटी नहीं दी, तुम्हारी बेटी तुम्हारे विलायत के तहत जो लड़की है वो शादी के लायक है, अगर तुमने उसकी शादी वक्त पे नहीं की और इस कफात को नहीं देखा जो कि उसके अंदर दीनदारी और अखलाक है, इसको देखकर शादी नहीं की, और दूसरी तमन्नाओं में, दूसरी आरजुओं में शहजादे की तलाश में अगर चले गए और लड़की की शादी को देर कर दी, तो तकुन फितनतुन फिल अर्ज़, जमीन में फितना बर्पा होगा, वो फसादुन कबीर, और बहुत बड़ा फसाद बर्पा होगा। आज हमारा मुआशरा जिन बुराइयों से दो चार है, उन बुराइयों में शादी को लेट करना भी दाखिल है। एक तरफ लड़कों की शादी, नौजवानों का बड़े बड़े प्लान बनाना, दूर रस मुस्तकबिल के प्रोग्राम कि मैं पैरों पे जब खड़ा हो जाऊं, पता नहीं पैरों पे कब खड़ा होगा, उसके पास खड़ा होने का की तारीफ और उसका तारुफ क्या है, क्या मफहूम है पैर पे खड़ा होने का। उसे दीन से मतलब नहीं, उसको अखलाक से मतलब नहीं, उसको बड़ी नौकरियां और बड़े बैंक बैलेंस से मतलब है। जब वो बड़ा बैलेंस बना लेगा, फ्लैट खरीद लेगा, जमीन खरीद लेगा, इंडस्ट्री लगा लेगा, उसके बाद उसकी उम्र जब 40 से क्रॉस कर जाएगी, 45 और 50 की होगी, तब जाकर उसे लगेगा कि शायद मैं अब पैर पे खड़ा हो गया। हालांकि उसका पैर अब खड़े होने के लायक नहीं बचा, वो तो खुद गिरने के काबिल हो चुका है, लेकिन उसके वहम में उसे लगता है कि मैं अब खड़ा हो गया। तो जहां नौजवान इस तमन्ना में, झूठी तमन्ना में, इस वहम में जीता है, वहीं सिर्फ इस वहम में नहीं जीता, बल्कि उसका अखलाक बिगड़ता है, उसका किरदार बिगड़ता है, उसकी आदतें बिगड़ती हैं, वो गलत सोबतों में जाता है और वो गलत ताल्लुकात में जाता है, क्योंकि इंसानी फितरत को कोई मिटा नहीं सकता। अल्लाह ने जो फितरत पैदा की है, खासकर नौजवानी की उम्र में, 19, 20, 18 साल की उम्र से जो शुरू होती है, ये वो तूफानी उम्र होती है जिसमें जज्बात तूफान की हैसियत रखते हैं। इन जज्बात को अगर सही रुख ना दिया गया, सही वक्त पे सही रुख ना दिया गया, तो ये तबाह और बर्बाद कर देंगे पूरे मुआशरे को। आज मगरिबी तहजीब ने यूरोप और अमेरिका को और दीगर बर्रहाए आजम को, जहां पर इस्लामी शरीयत नहीं, जहां पर अखलाकी बेरारवी लोगों में आम है, जहां पर इस्लामी शादी का निजाम नहीं, जहां पे लोग अपनी मर्जी की जिंदगी जीते हैं, वहां की तहजीब को, वहां के मुआशरे को, वहां के खानदान को तबाह और बर्बाद कर दिया है इसी शहवत के सैलाब ने। लिहाजा इस नौजवान की शादी होनी चाहिए। ये नौजवान ज्यादा तमन्नाएं ना लगाए, अपने आप को दीन पर रखे, कोशिश करे, एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम बनाए कि अगर आज मैं 19, 20 साल का हो, 21 साल का होने के बाद अगर उसके पास फौरी तौर पर घर नहीं है, फौरी तौर पर नौकरी नहीं, तो कबल जल्द अज जल्द कोशिश करे कि कोई ऐसी नौकरी पा जाए जिसमें या ऐसा कारोबार कर ले जाए जिसमें वो खुद की अपना पेट भर सके और अपनी बीवी का पेट भर सके। यही काफी है। यकूनु फुकरा
युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़लिह, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि अगर ये लोग, जो लोग अपने निकाह के सिलसिले में इफ़्फ़त को तलाश करते हैं, अगर ये लोग अगर फकीर होंगे तो अल्लाह ताला निकाह की बरकत से इनको मालदार करेगा, क्योंकि एक खातून आएगी, उसकी किस्मत, उसका खाना, उसकी रोजी, वो सब आपके साथ आके बंधेगी, अल्लाह उसका रिस्क आपके पास भेजेगा। तो फिर इसलिए जरूरत इस बात की है, छोटा प्लान बनाएं, छोटी चीज कि जल्द अज जल्द आपकी जरूरत पूरी हो, और तब तक हदीस नबी की रोशनी में हमारा फर्ज है कि हम अल्लाह के नबी के हुक्म पर अमल करें। हमारे नौजवान रोजा रखें और रोजे का पक्के पाबंद हो, ताकि उनकी निगाहें महफूज रहें मार्केट से भी, और आज के इस फितने से जो मोबाइल का फितना है, इस फितने से बचें, ताकि उनकी शहवत को गलत रुख ना मिले, ताकि उनके जज्बात अल्लाह ताला के साथ जुड़े रहें। तो खातून का भी एक तरफ नेक होना, दीनदार होना जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ उस नौजवान का भी नेक और दीनदार होना जरूरी है। आपकी बेटी नेक होगी, दीनदार होगी, अल्लाह वाली होगी, नमाज रोजे की पाबंद होगी, हलाल और हराम को जानने वाली होगी, पर्दा और हया करने वाली होगी। मैंने एक आयत करीमा का टुकड़ा पढ़ा, मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया। जब मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से भागे अपनी जान बचा करके, तो वलम्मा वरदा मा मदियन, जब मदियन के पानी पर, जहां पर चश्मे पे लोग पानी पिलाते थे और पानी भरते थे, वहां जब पहुंचे, वजदा अलैहि उम्मतम मिनन नास यसकून, देखा कि लोग वहां पानी भर रहे हैं, पानी जानवरों को पिला रहे हैं, अपने लिए भर रहे हैं। वो उसके बाद क्या हुआ, देखा कि वजदा मिन दूनिहिम इम्रअतैन तज़ूदान, दो लड़कियों को देखा, दो औरतों को देखा, अपनी बकरियों को बचा रही हैं, रोके हुए हैं कि कहीं उधर ना जाएं, मर्दों में इख्तिलात ना हो जाए, मर्दों के साथ मुठभेड़ ना हो जाए, दूर खड़ी हैं, एक तरफ खड़ी हैं। यह अदब है, यह तरीका है, यह इस्लामी अखलाक है, इस्लामी आदाब हैं। लड़की अगर जरूरत के तहत घर से बाहर जाए किसी काम के लिए, तो फिर उसको यह हिदायत होनी चाहिए कि वो एक तो पर्दे में जाए, एक तो बाहिश्मत जाए, बाहया होकर के जाए, और दूसरा लड़कों से, मर्दों से, अजानिब से उसका इख्तिलात ना हो, अजानिब के साथ उसकी मुठभेड़ ना हो। वो दोनों अपने जानवरों को, बकरियों को रोक रही हैं कि उधर भागेगी मर्दों के और उस भीड़ में, तो हमें जाकर पकड़ के लाना पड़ेगा, तो हमारा उनके साथ मुठभेड़ हो जाना या टक्कर हो जाना, उनके साथ इख्तिलात हो जाने का खौफ है, तज़ूदान। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ये देखकर कि उनको अजीब लगा, तो पहुंचे तो कहा, काला मा खतबुकुमा, क्या हुआ कि तुम अलैदा क्यों खड़ी हो भाई, क्या बात है, लोग तो पानी पिला रहे हैं, बल्कि उनमें और भी लोग होंगे जो मुशरिकीन होंगे, उनकी खवातीन भी पानी पिला रही हैं, बज़ाहिर एक मंजर बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो कहा कि जो है, ला नस्की हत्ता युस्तिर अर्रिआ, हम पानी अपने जानवरों को उस वक्त तक नहीं पिलाते जब तक कि ये चरवाहे फारिग होके ना चले जाएं। इससे हमें अदब मिलता है। बसा औकात जहां पर मर्दों और औरतों का गुजरना होता है, कभी किसी एक गुजरगाह से गुजरना होता है, कभी कोई मर्द गुजर रहा है, तो खातून को, अपनी बच्चियों को यह तरबियत होनी चाहिए कि पहले अगर मर्द गुजर रहे हैं तो पहले गुजर जाने दो, बाद में जाएं आप। लिफ्ट में जाना, जीने में जाना, किसी जगह आम जगह में गुजरना या निकलना, तो अगर मर्द भी वहां है तो खातून पीछे हो जाए। और आज की तहजीब ने लेडीज फर्स्ट का जो तस्वुर दिया है, यह इस्लामी तस्वुर नहीं है, ये मगरिबी तहजीब का तस्वुर है। क्या औरतें पहले? क्यों भाई, क्यों औरत पहले जाए? ताकि तुम उसको पीछे से ताड़ो, या तुम उसको बहकाने के लिए प्रोग्राम बनाओ, या उस पर गंदी नजरें डालो, या बहुत सारे ऐसे काम हो सकते हैं जो गलत हो सकते हैं। बसा औकात लेडीज फर्स्ट में अच्छे हालात हो सकते हैं, कभी कभार कुछ ऐसी जरूरतें आ सकती हैं जिनमें औरतों को मुकद्दम किया जाए, मर्द खुद हट जाएं, लेकिन यह जरूरत के हालात के एतबार से होगा। लेकिन उमूमन इस्लाम जो तहजीब सिखलाता है वो ये कि मर्दों के साथ औरत पहले पीछे रहे, ताकि मर्द निकल जाए और औरत पीछे से आए। देखिए इसी वाकये में क्या होता है, मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको पानी पिला दिया और उसके बाद जाकर दरख्त के साए के नीचे लेट गए, बैठ गए, आराम करने लग गए और दुआ की रब्बुल आलमीन रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। और उसके बाद क्या होता है, फ़जाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया, उनमें से एक खातून आती है, उन दो लड़कियों में से, तमशी अला इस्तिहया, चल रही है तो हया के साथ मुजस्सम हया है, उसके चलने का अंदाज भी हया वाला है,
اس کا چہرہ اس کی نگاہیں بھی حیا کے ساتھ ہیں. جب وہ آتی ہے تو کہتی کہ ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہ اے فلاں شخص کے جنہوں نے ہمیں پانی پلایا، ہمارے والد محترم. ہاں، اس سے پہلے ایک بات اور گزری، جب انہوں نے کہا کہ ہم جب تک کہ چرواہے پانی نہ پلا لیں اس وقت تک ہم نہیں نکلتے، کیونکہ ہمارے والد شیخ کبیر ہیں، بوڑھے بزرگ ہیں. یہاں سے ہمیں ایک نشانی ملتی ہے، ایک ادب ملتا ہے کہ آدمی اپنی بچی کو اور ہم اپنی بچیوں کو گھر سے باہر تبھی بھیجیں جب انتہا درجے کی ضرورت ہو اور گھر سے ہمارے جانے کے حالات نہ ہو. وہ کام ہم نہیں کر سکتے، ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں، کوئی بیٹا نہیں، صرف لڑکی ہے اور ہم خود نہیں کر سکتے. ابونا شیخ کبیر، ہمارا باپ بہت بڑا بزرگ بوڑھا ہے، وہ یہ کام نہیں کر سکتا، ہمیں اسی لیے آنا پڑتا ہے. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ جب وہ آئیں تو آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ نے جو ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا ہے اس حسن سلوک پر آپ کو بدلہ دے سکیں، اس کا معاوضہ دے سکیں. تو چلیے آپ ہمارے ساتھ. حدیث میں آتا ہے، صحابہ اکرام کی تفسیر ہے، حضرت عمر سے، عبداللہ بن عباس سے اور دیگر صحابہ سے اور تابعین سے ثابت ہے کہ اس کے بعد جب کیا ہوا، جب نکلنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم پیچھے ہو جاؤ، میں آگے جاؤں گا، تم پیچھے آؤ. اور جب میں راستے کو بھٹکنے لگوں تو تم کنکری پھینک کر کے یا پتھر پھینک کے بتا دینا کہ مجھے کس طرف جانا ہے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا. اور اس کے بعد جب اس ترتیب پہ وہ پہنچے تو پہنچنے کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا واقعہ سنایا، اور ان لڑکیوں کے والد کو واقعہ سنانے کے بعد انہوں نے تسلی دی کہ لا تخف نجوت من القوم الظالمین، نہ ڈرو، اب تم ایک پرامن جگہ پہ آ چکے ہو، ان ظالموں سے محفوظ ہو. اس کے بعد قرآن کہتا ہے قالت احداہما، ایک لڑکی نے کہا یا ابتی، والد محترم ابا جان، استاجر ہو، ان کو اجرت پر رکھ لیجئے، اپنے گھر ملازم بنا لیجئے. فَإِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ، کیونکہ سب سے بہتر وہ شخص جس کو آپ اپنے لیے رکھ سکتے ہیں اجرت پہ، طاقتور ہونا چاہیے اور امانت دار ہونا چاہیے. تو روایتوں میں آتا ہے، تفسیر کی روایتوں میں آتا ہے کہ پوچھا ان کے بعد تمہیں کیسے پتا کہ یہ طاقتور اور امانت دار ہے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ ابا جان جب انہوں نے ہمیں پانی پلایا اس وقت کیا کیا چیزیں ہٹانی پڑی، اٹھانی پڑی طاقت کی. روایتوں میں آتا ہے کہ پتھر کا بڑا سا پتھر جس کو 10 لوگ اٹھا سکتے ہیں اکیلے تنہا انہوں نے اٹھا لیا. اور دوسری چیز، جب ہم آ رہے تھے تو پھر انہوں نے خود کو مقدم کیا اور مجھے پیچھے کر دیا. تو اس سے امانت داری ثابت ہوئی. یہ مروت ہے، یہ اعلیٰ اخلاق ہے کہ ایک نوجوان آگے رہے، عورت پیچھے رہے، عورت آگے اور نوجوان پیچھے ہو. یہ اخلاق کے خلاف ہے، یہ فطرت انسانی کے خلاف ہے. اس میں غلط شیطان اس میں غلط تصورات ڈال سکتا ہے، انسان بہک سکتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا سوچ لے. اس لیے امانت کا تقاضا یہ ہے اور دینداری کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی آگے رہے اور وہ پیچھے رہے، تاکہ انسان کو، یہی ترتیب صلاۃ میں رکھی گئی ہے کہ عورتوں کی صفوف کو شریعت نے پیچھے رکھا ہے، مردوں کی صفوف کو آگے رکھا ہے. بلکہ یہاں تک کہا ہے کہ سب سے بہتر صف مردوں کی وہ جو سب سے پہلی ہو، اور سب سے خراب صف وہ ہے جو سب سے آخری ہو، اور عورتوں کی سب سے خراب صف وہ ہے جو ان کی پہلی ہے، اور ان کی سب سے بہتر صف وہ ہے جو سب سے آخر میں ہے. کیوں؟ کیونکہ مردوں کی آخری صف کے بعد عورتیں ہوتی ہیں. اصل کے اعتبار سے جو زمن نبوت میں تھا، یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں انتظام الگ ہو جائے وہ بہتر ہے، لیکن اگر ترتیب میں جڑا ہوا ہو تو ظاہر ہے کہ آدمیوں کی آخری صف کے بعد عورتوں کی پہلی صف ہوگی. تو وہاں عورتوں کے کپڑے یا ان کے کنگن یا ان کے جو بھی چیزیں ہو سکتی ان کی آواز آئے گی، تو ان آوازوں سے، کپڑوں کی آواز، اٹھنے بیٹھنے کی آواز سے مردوں کو فتنے میں پڑنے کا شبہ ہوگا. تو شریعت اسلامیہ ان تمام شبہات سے دور رکھتی ہے جن سے ایک نوجوان کا کردار خراب ہونے کا خدشہ ہو، اس کے اخلاق میں خرابی آنے کی وجوہات پیدا ہو. لہٰذا یہ جب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا انہوں نے پھر اپنی بیٹی کی شادی کر دی. اس واقعے میں آپ دیکھیں کہ ایک اور آخری نقطہ
کہ بیٹی نے جب اس نوجوان کو اس کے دین کو دیکھا, موسیٰ علیہ السلام کے دینداری کو دیکھا, ان کے اعلیٰ اخلاق کو دیکھا, ان کے اعلیٰ کردار کو دیکھا اور ان کی طاقت بھی دیکھی. طاقت سے فائدہ تو یہ ہوا کہ ہمارے کام کا ہے یہ بندہ, لیکن ایک طاقتور نوجوان خائن بھی ہو سکتا ہے. تو امانت داری جب دیکھی اور ان کے اعلیٰ اخلاق کو دیکھا, اللہ کے خوف کو دیکھا, مروت کو دیکھا, تو پھر اس کے دل کے اندر یہ ایک طرح سے ایک اشارہ, اہل علم کہتے ہیں کہ اشارہ تھا کہ گویا اس کو وہ موسیٰ علیہ السلام پسند آ گئے. تو اس نے جب یہ اشارہ دیا اپنے والد کو, ایک دور کے اشارے کی زبان میں کہا کہ والد محترم آپ ان کو کرائے پہ رکھ لیجئے, تو ان کے والد نے اپنی بیٹی کے رجحان کو محسوس کیا, بیٹی کی پسند کو محسوس کیا, بیٹی کے تاثر کو محسوس کیا کہ میری بیٹی کا تاثر اس نوجوان کے بارے میں اچھا ہے. تو اس لیے فوراً کے فوراً شادی کے فوری پہلی بات کہی کہ انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین, کہ نوجوان میں اپنی ان دو میں سے ایک بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ. دیکھیں اس سے ہمیں جو لڑکیوں کے ذمہ دار ہیں, جو باپ ہیں, ولی ہیں, ان کو ایک اشارہ ملتا ہے, ہدایت ملتی ہے, ایک تعلیم ملتی ہے کہ اپنی بیٹی کے اس پسند کا اعتبار کریں. اگر وہ کسی ایسے شخص کو آپ کے گھر پیغام آتا ہے, آپ لڑکی سے پوچھتے ہیں اور لڑکی اپنی پسند کا اظہار کرتی ہے اس معنی میں کہ وہ دیندار ہے, اس کی پسند بشرطے کہ شریعت اسلامیہ کے مطابق ہو, دیندار شخص ہو, اچھے اخلاق کا ہو, اور وہ اس کو پسند کر رہی ہے, تو اب کسی دیگر خارجی وجہ سے آپ اس رشتے کو نہ ٹھکرائیں. ایسا نہ ہو کہ اس کو ٹھکرانے کی وجہ سے آپ کی بیٹی کی پسند ہو سکتا ہے بعد میں کوئی اور مل جائے, لیکن وقتی طور پہ اگر ایک شخص دیندار ہے اور وہ شرافت کے ساتھ, اسلامی اخلاق کے ساتھ آپ کے پاس پیغام لے کر کے آیا ہے, اور آپ نے اپنی بیٹی کے سامنے اس کو رکھا اور اس کی پسند کا پتہ لگانے کا مطالبہ کیا, اور وہ اپنے جسمی فطری طریقے سے پسند کا اظہار کر دے, کنواری ہوگی تو بیان نہیں کرے گی, شرما جائے گی, اور اگر پہلے سے بیوہ یا طلاق یافتہ ہوگی تو وہ زبان سے بول دے گی یا اپنی بہنوں کو, اپنی ماں کو بتلا دے گی, تو اس طریقے سے اس کی پسند کے اعتبار پہ آپ شادی کر دیں, آپ اس کی مخالفت نہ کریں. اور یہاں پر پسند کا اعتبار شریعت اسلامیہ کرتی ہے, بغیر پسند کے کی جانے والی شادی کو شریعت اسلامیہ فسخ کر دیتی ہے, اس کا خلا دلاتی ہے, اس کے احکام الگ ہیں. لہٰذا ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ ایک نوجوان جو شادی کرے وہ خود بھی نیک ہو, موسیٰ علیہ السلام کی طرح امانت دار ہو, اور نوجوان ایسا ہو جو خود اپنے آپ کو شریعت کے مطابق چلانے والا ہو, اچھے اخلاق کا ہو, اور دوسری طرف ایک